ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کا کہ میرا حبیب مسجد حرام سے چلا اور یہ ساری سیریں کرتا ہوا میری بارگاہ میں حاضر ہوا، اور مصطفیٰ کا ذکر رب نے شروع کیا اپنے۔ کیوں؟ قرآن میں ایک اور مقام ملتا ہے، اللہ نے ایک دفعہ صحابہ کرام کا ذکر کیا قرآن میں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں یہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع کر رہے ہوں گے کبھی سجدے میں گرے ہوں گے، ان کی پیشانیاں ان کے چہرے سجدوں کی وجہ سے روشن اور منور ہوں گے۔ اللہ نے محبوب کے صحابہ کا ذکر کیا، لیکن اس ذکر سے پہلے ذکر مصطفیٰ کیا، کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو قرآن کے یہ دو مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جب صحابہ کا ذکر تھا اسے رب نے عنوان دیا حضور کا، رسول کا، کہ ذکر صحابہ سے پہلے ذکر مصطفیٰ کیا، اور ذکر مصطفیٰ سے پہلے خدا نے خود ذکر خدا کیا، اور رب نے یہ بتا دیا کہ جب صحابہ کی عظمت کی بات ہو اور صحابہ کی عظمت کا مضمون ہو، ٹاپک ہو، تو پھر اسے عنوان مصطفیٰ کا دیتا ہوں، اور جب مصطفیٰ کی عظمت کا ذکر ہو تو پھر اسے عنوان خدا کا دیتا ہوں۔ کاش کہ کوئی بات یہ میری سمجھ پاتا، کاش کسی کے دل میں اتر جاتی کہ جب ذکر ہو صحابہ کا تو اسے عنوان دیا رب نے مصطفیٰ کا، اور جب ذکر ہوا مصطفیٰ کا تو خدا نے اسے عنوان دیا مصطفیٰ کا، اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ کس چیز سے پاک ہے؟ اب اگلی بات سمجھیے، اللہ نے فرمایا نا وہ ذات پاک ہے، ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ تو دل میں سوال آیا کہ مولا تیرے محبوب کی معراج کا سفر ہے، عظمت مصطفیٰ کی بیان کرنی تھی، اور تو نے پاکی اپنی بیان فرما دی۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کے سفر کا، کہ میرے مصطفیٰ کو یہ کمالات میں نے عطا کیے، اور تو نے پاکی اپنی بیان کر دی، بزرگی اپنی بیان فرما دی، ذکر اپنا پہلے بیان فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب جانتا تھا کچھ لوگ ہوں گے، کچھ آئیں گے، کچھ تھے، کچھ آئیں گے، کچھ آتے رہیں گے، جو کہیں گے کہ یار رات کے اتنے پہر میں یہ سارا کچھ تو ممکن ہی نہیں، یہ سارا کچھ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک لمحے میں کوئی بندہ کہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر میں سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، اور پھر کعبہ قوسین او ادنا۔ صرف گیا نہیں، گیا بھی ہوں اور واپس بھی آیا ہوں، واپس بھی آیا ہوں۔ رب جانتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زمینی حقائق اس کے خلاف ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز میچ نہیں کرتی اس کے ساتھ۔ تو مولا پھر کیا بتانا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ جو مصطفیٰ کا آنا جانا یہ سب ہے، یہ سوچو کہ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے، یہ کہا کس نے ہے؟ کیا مصطفیٰ نے تمہیں کہا کہ میں گیا اور آیا؟ کیا میرے محبوب نے تمہیں بتایا کہ میں گیا اور آیا؟ نہیں۔ کس نے بتایا؟ رب نے بتایا کہ میں لے گیا، میں لے گیا، اور میں وہ ہوں جو ہر عیب سے پاک ہوں، جو ہر کمزوری سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں۔ تو جب میرے محبوب نے دعویٰ ہی نہیں کیا، تم اعتراض کیوں کرتے ہو کہ ایسا ممکن ہی نہیں؟ دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں کیسے محبوب کو لے گیا اور کیسے لے آیا۔ دوسرا مقام بطور دلیل قرآن کا سامنے اگر رکھوں آپ کی توجہ ہو، بغیر باپ کے کبھی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ بغیر باپ کے کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ کسی کے بس میں ہے بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دے؟ کسی کی اوقات، کسی کی طاقت ہمت میں ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن رب نے بغیر باپ کے بچے دیے کہ نہیں دیے؟ بچہ دیا کہ نہیں دیا حضرت مریم پاک کو؟ تو رب نے فرمایا وہ کمی، وہ کمزوری وہ تمہاری ہے، میں تو ان سب چیزوں سے پاک ہوں، میں تو اعلیٰ ہوں، میں تو مبرہ ہوں۔ تو فرمایا کوئی میرے محبوب پہ اعتراض
نہ کرے، اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ سبحان الذی اسرا، کہ پوچھنے والوں ابو جہل ابو لہب یہ ساری کمپنی مصطفیٰ سے نہ پوچھے کہ کیسے گئے اور کیسے آ گئے، کیونکہ اس نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، ان کو تو لے کے میں گیا ہوں۔ اور رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جو یہ نہیں فرمایا کہ آیا جس کا بندہ یا بلایا جس بندے کو یا دعوت دی جس بندے کو، رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، اور یہ سارے معاملات رب نے دکھا کے اور پھر واپس اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ اس لیے رب نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ جو لے گیا، تاکہ کسی نے کوئی اعتراض کرنا ہے، کسی نے کہنا ہے کہ ایسا ممکن نہیں، تو میرے محبوب کو نہ کہے، بلکہ دعوت تو میں نے کیا ہے، مجھے کہے اور میں پھر اسے بتاؤں کہ میں کیسے لے گیا اور کیسے۔ اگلا لفظ ہے اسرا، اسرا سیر کرائی، رب نے بلایا، دعوت آئی، تو بلانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں مروجہ جو طریقے ہیں بلانے کے، میں دور نہیں جاتا، اپنے ماحول کی مثال دیتا ہوں، کسی کے گھر ختم ہوئے، دعوت ہوئے، شادی ہوئے، کوئی پروگرام ہوئے، پنڈ پورے نے دعوتیں دینیاں، خدا کی رواج ہے، ایک بندہ رکھا ہے چل بھی جا سارے دعوت دے کے، وہ دعوت دے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں بندہ خود فون کر کے کہتا ہے کہ یار میری دعوت تسی آنا ہے، میرے پاس شادی تسی، پھر اس سے بڑھ کے کچھ خاص ہوتے ہیں جن کے دروازے پہ جا کے دعوت دی جاتی ہے کہ یار تو آنا تو، اور پھر جب دعوت کا وقت ہو جائے پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود پوچھ پچھا کے آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لینے کے لیے کوئی بندہ بھیج دیا جاتا ہے کہ جا تو فلانے کو جا کے لے آ، اور پھر کچھ اس سے اگلے مقام کے بھی ہوتے ہیں جنہیں جا کے خود لے آیا جاتا ہے کہ میں خود تینوں لین آیا، مہربانی کر اڑتے آ جا۔ تو رب نے دعوت دی اپنے محبوب کو کہ پیارے آنا ہے، تو آنا کیسے ہے، وہ دعوت کیسے ہوئی، وہ سارا منظر سامنے ہے، میں صرف توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ تو رب نے اپنے پاس سے کائنات کا سب سے بڑا نمائندہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں بھیجا، سب سے بڑا انویٹیشن دینے والا، جو سیدنا آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک آتے رہے، سب سے بڑا نمائندہ رب نے اپنی بارگاہ سے حضرت جبریل امین کو، اور صرف نمائندہ نہیں بھیجا، صرف یہ نہیں بتایا کائنات کو کہ نمائندہ اپنی بارگاہ سے بھیج رہا ہوں، فرمایا نمائندہ بھی میں دوں گا، اور محبوب کو لے آنے کے لیے سواری بھی میری بارگاہ سے لے جا۔ جب گل پھر ہوتے زمین جنبد آسمان جنبد نہ جنبے سے گل محمد، مولوی صاحب تو جو مرضی کا، فرمایا نمائندہ بھی میری بارگاہ سے، اور اکیلا نمائندہ نہ جائے، سواری بھی میری بارگاہ سے لے جا، سواری بھی، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے اور واضح ہو جائے کہ میرے محبوب کا پروٹوکول میری نگاہوں میں کیا ہے، میرے محبوب کی عزت میری بارگاہ میں کیا ہے، کہ بلایا ہے۔ ایک تو وہ تھے جو عرض کرتے رہے رب آرنی، مولا اپنا آپ دکھا، اور میں نے قرآن میں کلیئر کٹ کہہ دیا لن ترانی، کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ ہرگز، اور میرے محبوب کی جب باری آئی نمائندہ بھی وہ بھیجا جو نوریوں کا سردار ہے، اور سواری بھی اپنی بارگاہ سے اپنی طرف سے دی کہ جا یہ لے جا، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی شان مقام عزت میری بارگاہ میں ہے کیا، پروٹوکول میری بارگاہ میں۔ اور پھر کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ ممکن نہیں، اتنا سفر تو مسجد حرام سے بیت المقدس کا ہے، اور یہ اگلا سارا سفر، فرمایا ہاں ہاں ہاں، یہ تمہاری سواریاں سفر طے نہ کر سکے، وہ تمہاری قسمت، میرا محبوب اس سواری پہ آ رہا ہے جس سواری کا انتخاب خود خدا نے فرمایا۔ تمہاری سواریوں کی سبیل اپنی اپنی، تمہاری لیمٹ اپنی اپنی، تمہارے روٹ اپنے اپنے، اور تمہاری آنے جانے کے انداز اپنے، لیکن میرا محبوب جس سواری پہ، تم تو محبوب کی بات کرتے ہو، عقل والوں کے لیے رب نے یہاں بھی اشارے رکھ دیے کہ تم تو محبوب کی ذات کے حوالے سے انگلیاں اٹھاتے ہو اور باتیں کرتے ہو، میں تو محبوب کی سواری بھی
دنیا سے پسند نہیں کرتا، وہ بھی جنت سے چن کے خود آپ بھیجتا ہوں۔ ایمان سے بتائیں، اپنی محبت سے بتائیں، جو رب محبوب کے لیے سواری کا انتخاب خود فرمائے، جو رب محبوب کے لیے سواری تک کا انتظام خود فرما دے، وہ رب اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہو۔ اچھا مولا، ٹھیک ہے براق تھا، لیکن ایک وقت آیا براق رک گیا، ایک وقت آیا براق نے ساتھ سب سے بڑا نمائندہ جبریل امین نوریوں کا سردار، ایک وقت آیا اس نے بھی ہاتھ باندھ دیے، آقا میں آگے، اس سب سے بڑے نمائندے نے بھی جواب دے دیا، اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، پھر ایک اور سواری آئی، ایک نور کا تخت آیا، ایک رف رف آیا، میرے مصطفیٰ اس پہ سوار ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ مولا موقع مل گیا کسی کو کہ تیرا محبوب جب اتنی شانوں والا ہے، اتنا مقام والا ہے، تو پھر براق کے اوپر بیٹھ کے سفر طے کیا، اس میں بڑی کون سی بات ہے؟ رف رف پہ بیٹھے سفر طے کیا، اس میں بڑی کون سی بات ہے؟ سواریوں پہ گئے، تو چاہے تو ایسے بلا سکتا تھا، رب نے فرمایا ہاں دیکھ مقام آیا، براق بھی ساتھ چھوڑ گیا، مقام آیا، جبریل بھی ساتھ چھوڑ گیا، مقام آیا، رف رف بھی ساتھ چھوڑ گیا، پھر کیا تھا؟ فرمایا میرا محبوب اکیلا میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میں نے اکیلے سفر کیا تو وہاں آواز آئی، وہاں آواز آئی، اور آواز جب آئی تو لکھنے والے لکھتے ہیں حضور نے دیکھا کہ میں تو اکیلا آیا تھا، یہاں صدیق کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں تو اکیلا آیا تھا، یہاں میرے یار غار کی آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ جب حضور نے غور کیا تو پھر آواز آئی محبوب صدیق یہاں نہیں ہے، تو مولا پھر آواز کیسی؟ فرمایا آج صدیق کے لہجے میں خود خدا بول رہا۔ فرمایا دیکھ لو، فرمایا دیکھ لو، تم تو مجھے یاد آ گئی بات ایک علامہ صاحب کی، تم تو کہتے ہو کہ براق پہ کیوں بیٹھا، براق کی رفتار پتہ ہے کتنی تھی؟ جہاں انسان کی نگاہ کی انتہا تھی اس کا قدم وہی جاتا تھا، اتنی تیز رفتار سواری ہو اور بندہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھا ہو، ہوا کی مزاحمت کا اثر کیا ہوگا؟ ہوا کی تیزی کا انداز تب کیا ہوگا جس کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہو کہ جہاں نگاہ جاتی ہے وہیں قدم پڑتا ہے، تو اس کی پشت پہ جو سوار ہو کے سفر کرے اسی کو مدینے کا تاجدار کہتے، جو رف رف پہ بیٹھ کر سفر کرے اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا یہ سارا کچھ یہ نہ کہنا کہ ممکن نہیں، پاسبل نہیں، یہ دعویٰ مصطفیٰ نے نہیں، یہ دعویٰ خود خدا نے کیا ہے، یہ دعویٰ خود۔ اور یہاں تک علماء تو میں آج دیکھ رہا تھا وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو جبریل آیا لینے، براق آئی اور ساتھ فرشتے آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ صرف جبریل نہیں آیا، صرف براق خود خدا مصطفیٰ کو لینے آیا۔ اور ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات ہضم نہ ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے۔ حضور چلے مکے سے، کہاں سے چلے؟ قرآن کا ایک اور مقام پڑھ دیتا ہوں، 2 منٹ ہے میرے پاس۔ حضور چلے مکے سے، جا رہے تھے مدینے کی طرف، چلے مکے سے جا رہے تھے مدینے کی طرف، دشمن پیچھے تھے، غار آئی جسے غار ثور کہتے ہیں، آئی کہ نہیں آئی؟ اس میں تشریف لے گئے، ساتھ پھر بھی صدیق ہے، ساتھ پھر بھی وہاں بھی گئے، آواز پھر بھی۔ تو مولا یہ راز کیا ہے؟ یہاں بھی صدیق ہے، وہاں بھی صدیق ہے، ساری زندگی بھی ساتھ رہا، اب مزار میں بھی ساتھ ہے۔ فرمایا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ صرف دنیا میں ساتھ نہیں تھا، یہ صرف مزار میں ساتھ نہیں ہے، کل دیکھنا حوض کوثر پہ بھی ساتھ ہوگا، کل دیکھنا اور دیکھتے ہی رہ جاؤ گے کہ کل بھی یہ ساتھ ہوگا۔ جب اس غار میں گئے تو صدیق اکبر کے دل میں آیا خوف، کیا آیا؟ خوف۔ اور بات بڑی مشہور ہے، میں کئی دفعہ سنا چکا، حضور نے فرمایا صدیق جی، فرمایا لا تحزن ان اللہ، صرف تو اور میں اکیلے نہیں ہیں، رب ہمارے ساتھ ہے، تو اور میں اکیلے نہیں ہے۔ ضائع کر دیا آپ نے بات،
تو اور میں اکیلے نہیں ہے، رب ہمارے۔ اب ایمان کو جگائیے، حضور مکے سے مدینے کا سفر کریں تو رب ساتھ ہو، اور جب مکے سے معراج کا سفر کریں کیسے رب ساتھ نہ ہوگا؟ جب مکے سے فقط مدینے جانا ہو تب تو رب ساتھ ہو۔ قرآن کہے ان اللہ معنا، پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کھانا صدیق میرے پیارے، رب ہمارے۔ تو اتنے سفر میں جو ساتھ ہوتا ہے وہ اتنے لمبے سفر میں کیسے ساتھ چھوڑ سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو سارا سفر تھا رب ساتھ تھا، رب کی معیت تھی۔ اور پھر دوسری آیت بھی پڑھ دوں، ہو سکتا ہے کسی کو اس پہ بھی ہاتھ منع ہو۔ قرآن نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب نے فرمایا کہ بندے، ہر بندے کے لیے یہ خطاب ہے کہ میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ شاہ رگ سے بھی، شاہ رگ اب مانتے ہیں نا، میرے اور آپ کی شاہ رگ سے زیادہ رب قریب ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے، ہم عام بندے ہیں تو رب ساتھ ہے، مصطفیٰ خاص ہیں تو رب ساتھ کیسے نہ ہوگا؟ جب ہر عام بندے کے ساتھ رب ہے تو پھر اپنا پیارا جس کے لیے رب نے پوری کائنات کو سجا دیا، پوری کائنات کو سجا دیا، یہ وہ سفر ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ شان ہے کہ کچھ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگ خود آتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں بلاوا بھیجنا پڑتا ہے پھر آتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں خود آ کے لے جایا جاتا ہے۔ میں اشارہ کر گیا، مصطفیٰ نہ خود گئے نہ بلائے گئے، مصطفیٰ نہ خود گئے نہ بلائے گئے، مصطفیٰ اس بارگاہ میں لے جائے گئے۔ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کریم عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔